جس کا تذکرہ امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں کیا، اور انہی آیات کے پس منظر میں یہ حدیث مبارک نوٹ کی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، تابعی ہیں شفیع بن ماتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں ایک دن مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا، مسجد نبوی میں آیا، میں نے دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور کافی لوگ اس کی باتیں سن رہے ہیں، ایک اچھا خاصا دائرہ بنا ہوا ہے، لوگ کافی موجود ہیں۔ تو میں نے باہر سے آ کے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا ہو رہا؟ پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور وہ درس حدیث دے رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، لوگ سیکھ رہے ہیں، ان سے حدیث مبارک سیکھ رہے ہیں۔ جناب شفیع بن ماتع کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا، آگے جا کر میں بالکل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کے جگہ ڈھونڈ کے نا وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے تھے، میں نے بھی سنی۔ کچھ دیر بعد آپ نے اپنا سبق درس حدیث ختم کر دیا، لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اور ابو ہریرہ دونوں اکیلے رہ گئے، ایک صحابی ہے ایک تابعی ہے۔ کہتے ہیں میں اور قریب ہو گیا اور کہا شیخ حضرت آپ کو اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم دے کر میں کہہ رہا ہوں، آپ مجھے ایک وہ حدیث ضرور سنائیں گے جو آپ نے اپنے کانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، خود آپ نے سنی ہو، میں وہ حدیث سننا چاہتا ہوں، دوسرے کی روایت نہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے دہرا رہے تھے اور شفیع کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، یہ بات کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، ہوش نہ رہی۔ کوئی بات بیان کرنے سے پہلے اگر بندہ اپنے ہوش و حواس کھو دے، اس پہ بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی جناب ابو ہریرہ یہ بات کہہ کر کہ میں تمہیں واقع کر وہ حدیث سناؤں گا تو میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یہ کہا اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد تھوڑا طبیعت ٹھیک ہوئی، اٹھے تو پھر میں نے انہیں وہ یہ لفظ کہے کہ حضرت میں آپ کی زبان سے صرف وہ حدیث آج سننا چاہتا ہوں جو آپ نے خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہو۔ انہوں نے بھی کوئی الفاظ کہا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اب اس کیفیت کے بعد دوسری دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر صحت دی اور اٹھ کے بیٹھے، اب انہوں نے وہ حدیث مبارک بیان کی۔ حدیث مبارک کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اذا کان یوم القیامہ ینزل الی العباد لیقضی بینہم وکل امت جاسیہ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم سے نیچے اتر کے اپنے بندوں کے پاس آئیں گے، اس لیے کہ لیقضی بینہم، تاکہ ان کے درمیان ان کے معاملات کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اس ماحول میں کیفیت کیا ہوگی؟ کل امت جاسیہ، تمام امتوں کے لوگ وہاں حشر میں اللہ کے حضور اپنے گھٹنوں کے بل نیچے نظر کیے ہوں۔ اس ماحول میں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اپنی آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھ سکیں۔
پھر آپ نے فرمایا فَأَوَّلُ مَنْ تَدْعَا بِهِ رَجُلٌ جمع القرآن ورجل قتل فی سبیل اللہ ورجل کثیر المال. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کا فیصلہ فرمائیں گے، جس طرح عدالت میں انسانوں کی عدالت میں آواز دی جاتی ہے، تدعا آواز دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن پڑھا تھا، حفظ کیا تھا، قرأت کی تھی، قرآن کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی تھی. قاری قرآن کے علماء، قرآن کے قاری، امت کے وہ لوگ پڑھائے جائیں گے، ان کا فیصلہ ہوگا. پھر وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کو آواز دی جائے گی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہوں گے، ان کا فیصلہ کیا جائے گا. وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، پھر ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو وسائل رکھتے تھے دنیا میں، مال و دولت تھا ان کے پاس، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی. یہ تینوں صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. ایک کو علم دیا تھا، قرآن کا علم تھا، دوسرے کو جان قربان کرنے کا علم، جہاد کا علم کی توفیق عطا کی تھی، اور تیسرے کو مال کی صلاحیت دی تھی. ان تینوں کا فیصلہ اللہ کے حضور سب سے پہلے ہوگا. اب ذرا یہاں رک کر غور کیجیے، یہ تینوں کون ہوں گے جو قرآن محمد رسول اللہ کی امت کو رک رہے ہیں؟ یہ انجیل والے یا زبور والے یا وہ لوگ نہیں ہوں گے، تورات والے نہیں ہوں گے، یہ قرآن والے لوگ ہوں گے. قرآن والے محمد رسول اللہ کی امت ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. وہ پہلا آدمی جو قرآن مجید کے حوالے سے جس کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا قاری صاحب، حضرت، قرآن جاننے والے، آپ یہ بتاؤ، اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں قرآن کی صلاحیت دی، میں نے تمہیں علم سکھایا تھا، آج تم میرے پاس آیا ہے تو کیا لے کر آیا؟ دنیا میں کیا تم نے اس سے، کیا میرے پیغام کو میری مرضی کے مطابق لوگوں تک پہنچایا؟ اب اس بات کو جواب کو وہ بندہ دے گا، وہ عرض کرے گا کن تو اقوم آناء اللیل و آناء النہار، مالک میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، رات کے اندھیروں میں بھی اور دن کی روشنیوں میں بھی تیرا قرآن سناتا رہا، لوگوں تک پہنچاتا رہا. اب اس کا جواب جو اللہ کی طرف سے آئے گا، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَبْتَ، اللہ اس کو اسی وقت جواب دیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا. حضرات یہ بات تین بندوں کی ہو رہی ہے نا، اسی پس منظر میں آپ پوری زندگی کو لیتے رہیں ذرا صاحب. یہ تین تو وہ ہیں جو نامور قسم کے لوگ ہیں جن کا پہلا مقدمہ ہوگا. اب اس بندے کو یہ پہلی بات کہی جائے گی کہ تو جو قرآن پہنچانے کی بات کر رہا تھا، تو جو اخلاص کی بات کر رہا تھا، تو تم میں اخلاص نہیں تھا، کذبت، تم نے جھوٹ بولا. اور وہ اکیلا نہیں، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ، اللہ کے فرشتے شہادت دیتے ہوئے، گواہی دیتے ہوئے اس کے خلاف وہ بھی کہیں گے کہ کذبت، تم نے جھوٹ بولا. بل اردت ان يقال فلان فاردت قد قیل لك، تمہارا ارادہ یہ تھا، تمہارے ذہن میں یہ بات تھی مجھے عالم کہا جائے، قاری کہا جائے، نیک کہا جائے،
اچھا کہا جائے، یہ چیز تمہارے ذہن میں تھی، تمہارا خواہش، تمہاری خواہش تھی، تمہارا ارادہ تھا، وہ ہو گیا، قد کی لگا۔ تمہیں لوگوں نے قاری صاحب بھی کہا، عالم بھی کہا، مفتی بھی کہا، شیخ بھی کہا، پیر بھی کہا، مختلف حوالوں سے تیرا تعارف ہوا قرآن کے حوالے سے، زندہ مردوں پر تم یہ سارا کچھ کرتے رہے، پڑھتے پڑھاتے رہے۔ قد قیل لکم، جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں دنیا میں دے دیا، مل گیا، یہاں تمہارے جھوٹ کا وہ چورن نہیں ملے گا، یہاں وہ بات نہیں چلے گی جو تم وہاں دنیا میں چلاتے رہے، یہاں وہ یہاں نہیں چلے گی، وہاں اس کی بات بالکل ختم کر دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ، دوسرے نمبر پر اس زمیندار کو، جاگیردار کو، صنعتکار کو، اسٹیٹس والا بندہ، جو پیسے والا بندہ تھا، وسائل والا بندہ تھا، جسے اللہ نے مال و دولت کھلا دیا تھا، اس کو بلایا جائے گا، آواز دی جائے گی، حاضر کر دیا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ پھر سوال کریں گے، الم اوسع علیک حتی لم ادعک وتحتاج الی احد، میرے بندے ذرا بتاؤ، کیا میں نے تمہاری زندگی میں وسعتیں عطا نہیں کرنی تھی؟ تمہیں ہر چیز کھلی دے رہی تھی، اور تمہیں لوگوں کی محتاجی سے بچا لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور سوال کرو، مال و دولت کھلا دے دیا، زمین دے دی، کاروبار دے دیا، ہر قسم کے وسائل تمہیں دے دیے۔ والا بلا والکل کا مالک، واقعی آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں دنیا میں بڑی آسانی میں تھا۔ کالا کب اللہ پوچھے گی کہ پھر تم نے کیا کیا، میرے دیے ہوئے ان وسائل کو کیسے صرف کیا، اور آج کیا لائے میرے حضور؟ جواب یہ دے گا کنت اصل الرحم وتصدق، مالک میں نے دو کام کیے، تیرے دیے ہوئے پیسے سے، وسائل سے میں رشتہ داروں کی خدمت کرتا رہا، صلہ رحمی کی میں نے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ جہاں بھی تیرے نام پر کسی نے مانگا میں نے اس کو دے دیا، نہیں مانگا پھر بھی دے دیا، یعنی صدقہ و خیرات کیا، پیسہ صرف کیا، مال و دولت دی، لوگوں کے سامنے اپنے وسائل لٹا دیے لوگوں کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تم جھوٹے ہو، تم نے جھوٹ بولا ہے، یہ تمہاری بات سچی نہیں ہے۔ فرشتے بھی اسی طرح اس کی گواہی اور تصدیق کریں گے، انت کاذب کذبت، تم جھوٹے ہو، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ فرمائے کہ بل اردت ان یقال فلان جواد، تمہاری سوچ یہ تھی کہ تمہارا نام لوگوں میں چرچا ہو، تمہارے نام کا، جواد، سخی، پیسہ خرچنے والا، بڑے وسائل والا، بڑا آدمی۔ قد قیل لک، جو کچھ تم چاہتے تھے وہ دنیا میں لوگوں کی زبانوں پر آنے تمہارا نام چلا دیا، دنیا میں تمہیں مل گیا، تم نے پیسہ خرچ کیا، بڑا نام تھا، الیکشن ہوئے، فلیکسیں لگی، لوگوں نے دیکھا، شور شرابہ ہوا، سب کچھ تمہیں تو میسر ہے، ہر جگہ پر تمہارے نام کے شور شرابے تھے۔ قد قیل لک، تمہیں وہ کچھ مل گیا جو تم چاہتے تھے، حکومت کے ایوانوں میں بھی تمہارا نام آیا، اپنے گاؤں کے گلی محلے میں بھی تمہارا نام تھا، تو گورنمنٹ کے دفتروں میں بھی تمہارا نام لیا جانے لگا، یہی تم چاہتے تھے، اس کے لیے تم نے پیسہ خرچ کیا، وہ تمہیں مل گیا۔ اب یہاں ہمارے سامنے وہ جھوٹ نہ بولو جو تم دنیا میں جو تم چاہتے تھے وہ تو ہو گیا، لیکن دنیا والا کام یہاں نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تیسرے نمبر پر آواز دی جائے گی، اس بندے کو لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، اسے شہید کہا گیا. اس سے پوچھا جائے گا فَمَاذَا قُتِلْتَ، کہ آپ کیوں مارے گئے، کیسے اپنے آپ کا قتل کیوں ہوا؟ وہ عرض کرے گا اے رب امرت بالجہاد فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت، مالک تیرا حکم تھا میرے راستے میں جہاد کرو، میں نے اپنی جان اس میں قربان کرنے کے لیے لڑائی کی، تیرے دشمنوں سے لڑتا رہا، تیرے دین کے دشمنوں سے لڑتا رہا، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے میں خود اس میں مارا گیا. اس کا جواب یہ ہوگا کذبت، تم نے جھوٹ بولا، تم نے جھوٹ بولا. فرشتے بھی اس پر شہادت دیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا. اللہ فرمائیں گے بل اردت ان یقال فلان جریء، تمہاری سوچ یہ تھی کہ تمہیں بہادر کہا جائے، لیڈر کہا جائے، کمانڈر کہا جائے. تمہاری سوچ یہ تھی کہ تمہارا نام ایک اچھے کمانڈر کے طور پر، اچھے بہادر کے طور پر معاشرے میں معروف ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے کہ قد قیل لک، وہ کام تو ہو گیا، لوگوں کی زبانوں پہ تمہارا نام آ گیا، میڈیا میں تمہارا نام آ گیا، فلاں کمانڈر صاحب، فلاں جرنیل صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں مجاہد صاحب شہید ہو گئے اور پہنچ گئے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں جب مجھے بتائیں تو میرے گھٹنے پر آپ نے ایسے ہلکا سا تھپڑ مارا توجہ دلانے کے لیے. ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتہ، رکبتی، میرے گھٹنے پر آپ نے تھوڑی سی ضرب لگا کے مجھے متوجہ کیا، تو پھر کہا وقال یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثہ تسعر بہم النار یوم القیامہ. ابو ہریرہ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے دوزخ کی آگ کا آغاز کیا جائے گا، جلائی جائے گی آگ. یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کو ماننے والے لوگ. کون لوگ ہیں؟ اللہ کی راہ میں بظاہر جہاد کا دعویٰ کرنے والے لوگ. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی راہ میں بظاہر خرچ کرنے والے لوگ. اور اگلی بات جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے، دوزخ کی آگ کا کے لیے یہ پہلا فیصلہ، اور آگ جن لوگوں کی جن لکڑیوں کو اکٹھا کر کے، ایندھن کو اکٹھا کر کے جلائی جائے گی، وہ امت محمد سے جلائی جائے گی. وہ کافر مشرک یا منافق نہیں ہوں گے. بڑی لکڑیاں بعد میں پھینکی جائیں گی، یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو اکٹھا کر کے پہلے آگ جلائی جائے گی. طریقہ کار یہی ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چتلیں اکٹھی کی جاتی ہیں اور پھر ان پہ سے آگ کا آغاز کیا جاتا ہے. سورہ تحریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے اہل و عیال کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو کیا کرو؟ بچا لو اس آگ سے جو مسلسل بھڑک رہی ہے، اس آگ سے بچاؤ. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس آگ پر بڑے مضبوط اور بڑے تند فرشتے ہم نے مقرر کر رکھے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی طرف سے جو ان کو حکم دیا جائے گا اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. ذرہ برابر بھی، ایک دھاگے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے. یفعلون ما یؤمرون، وہی وہ کریں گے جو ان کو حکم دیا جائے. حضرات یہ آگ
جس کو جلانے کے لیے ہماری ضرورت ہوگی وہاں۔ آج جو غور کرنے کی بات ہے، ممکن ہے ہم میں سے کسی کا وقت آج کا ہو یا کل کا ہو، نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے اگلے لمحے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل تھوڑا ہو لیکن مخلصانہ ہو، اخلاص والا ہو، وہ چیز قابل قبول ہے۔ عبادت کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، یا معاملات اور اخلاق کا معاملہ ہو، ہر پہلو پر جب بندہ مومن مخلص ہو کر کام کرے گا، وہ کام اللہ کے حضور قابل قبول ہوگا۔ ہدایت المستفید میں پڑھ رہا تھا، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، جو کتاب التوحید کی شرح ہے، انہوں نے سلف صالحین ان میں سے ایک بندے کا یہ الفاظ نوٹ کیے۔ اللہ کا ایک نیک بندہ رو رو کر یہ الفاظ کہہ رہا تھا، لو اعلم ان اللہ تقبل منی سجدۃ واحدۃ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرا ایک سجدہ اللہ کے حضور قبول ہو گیا ہے، اور کیجیے ذرا ان الفاظ پر، اگر مجھے اس بات کا پتہ چل جائے کہ میرا ایک سجدہ اللہ کے حضور قبول ہو گیا ہے، لتمنیت الموت لأن اللہ تعالی یقول ان اللہ یتقبل اللہ من المتقین، میں اسی وقت اللہ کے حضور رو کر دعا کروں گا کہ یا اللہ یہ جو میرا سجدہ قبول ہو گیا ہے، اس کے بعد مجھے زندگی کا کوئی سانس نہ دینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ سجدہ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ یعنی ایسا عمل جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور پھر اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کی جائے، یا اللہ میں تو کمزور ہوں، میرا یہ سجدہ قبول کر دے، میری یہ نمازیں قبول کر دے، میرا یہ دیا ہوا۔ بڑی خوبصورت بات کسی اللہ کے نیک بندے نے کہی تھی، حقیقت میں نیکی وہی نیکی ہے جو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو، جس نے کی ہے اسے معلوم اور مالک کو معلوم۔ اگر نیکی کا معیار یہاں تک پہنچ جائے، یہ وہ پہلو ہے جو بندے کے لیے کامیابی کر رہا ہے۔ اور جس نیکی میں لوگوں کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھی جائیں اور لوگوں کو بار بار بتایا جائے اور سنایا جائے، یہ وہ کیفیت ہے جو اپنے آپ کو خود اپنی نیکی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ آج ہمارے بہت سارے اعمال حضرات ضائع ہو جاتے ہیں، بہت سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور عمل کا ضائع ہونا، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی حضور بظاہر لوگ بڑے بڑے عمل لے کے آئیں گے اور ان کے ذہن میں ہوگا تو کیا ہم تو بڑے پکے سیدھے جنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہوا منصورہ ان نیکیوں کے پہاڑ جو لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی خالص رضا کے لیے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ہوا میں اڑا دیں گے، ایک ذرہ برابر بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا اور مجرم کی حیثیت سے وہاں کھڑے ہوں گے۔ آج وقت ہے، اتنے لمحے یا سانس ہمیں ملے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص کریں، ان کی اتباع کرتے ہوئے، اور اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو مخلص کر دیں۔ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔